الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورۃ نوح، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں اس کا ابتدائی تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابتدائی تعارف والے لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ نام سورہ کا ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے، اور وہ نبی جناب نوح علیہ السلام ہے۔ اور یہ ابتدائی گو کہ وہ ایسے پہلے نبی تھے کہ جن کی قوم پر عذاب آیا، اور یہ خاص طور پر دعوت توحید کے ساتھ ساتھ دیگر بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا اگر ہم دور دیکھیں تو اس وقت جو قتل عامد ہے اس کی ابتدا تو ہو ہی چکی تھی، یعنی ایک طرح کا بگاڑ تو آ ہی گیا تھا۔ اس کے بعد جب وقت گزرتا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آیا۔ ان کے زمانے میں بھی نفاق پھیلتا گیا، لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے گئے، بری عادات لوگوں نے اپنانا شروع کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور آتے آتے شرک ہے، کفر ہے، ظلم و ستم ہے اور بدکاریاں وغیرہ، ان برے اعمال کی گو کہ انتہا ہی ہو گئی تھی۔ دل اتنے سخت ہو چکے تھے، مزاج اس قدر بگڑ چکے تھے، عقلیں اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عقائد درست کرنے کے لیے تبلیغ کرتے کرتے کوئی 150 نہیں، کوئی 100-200 نہیں، کوئی 300 نہیں، 500 نہیں، بلکہ 950 سال تبلیغ کی۔ اور تبلیغ کا دار و مدار یہی تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، پرہیزگاری کو اپناؤ، برے اعمال کو چھوڑ دو، اپنے نبی کی اطاعت کرو، کیونکہ نبی اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا، جو نبی کہتے ہیں اور جو نبیوں کی تبلیغ ہے، اس کا تمام کا دار و مدار انہی تمام تر انسٹرکشنز پر مبنی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی کی صورت میں ان کو دی جاتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس سورہ میں شروع ہوتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں بے شک تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور اس دعوت کا ابھی ہم نے انٹروڈکشن والے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کے تمام تر میسیج کا اگر خلاصہ ہے یا بنیادی 3 اصول ہیں، ان کا ذکر یہاں موجود ہے۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی کفر و شرک چھوڑ دو۔ اگر تمہارے عقائد درست ہو جائیں، توہمات اور وسوسوں سے تمہاری عقلیں آزاد ہو جائیں، اور جب نور توحید چمکے گا تو تمہارا سینہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ لہٰذا تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اکیلا معبود مانو اور اسے ایک عبادت کرو۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا دوسرا اصول کیا ہے کہ تم تقوی کو اپنا شعار بناؤ۔ جب تم متقی اور پارسا بن جاؤ گے تو یہ جتنی برائیاں ہیں، کیونکہ جو نیکیاں ہیں بے شک وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، قرآن کی آیت کا مفہوم بھی ہے، تو اسی طرح سے کیونکہ دین تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے، انبیاء کی دعوت کا اسلوب مختلف، طریقہ مختلف، لیکن بیان میسیج ایک ہی، اور وہ میسیج جس طرف سے آ رہا ہے وہ ذات بھی ایک ہی، یعنی وحدہ لا شریک اللہ۔ تو انہوں نے دوسرا میسیج کیا تھا کہ واتقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارا دامن پاک ہو جائے گا ان گناہوں کی سیاہیوں سے جن سے تم نے اپنا دامن آلودہ کر رکھا ہے۔ ظلم و ستم، یہ جو جھوٹ اور غیبت، خود غرضی، الغرض تمام تر برے معاشرتی بگاڑ جو تمہارے اندر آ چکے ہیں، ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ اطیعون، اور میری اطاعت کرو۔
میری دعوت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو. تمہارے رب نے مجھے تمہارا رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے. میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا، سیدھی راہ پر لے کر چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا. جب تم مجھے اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کر لو گے تو یہ تمام تر انتشار ختم ہو جائے گا، اور ایک منظم اور متحد ملت کی طرح تم ایک بحیثیت قوم بہت مضبوطی سے آپس میں کنیکٹ رہو گے اور ایک بہترین قوم بن کے ابھرو گے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر نبی کا دور مختلف تھا، ان کی تبلیغ کا جو ڈیوریشن ہے وہ ڈیفرنٹ تھا. ہر نبی نے مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب کے ساتھ قوم کو ہدایت دی، لیکن جو بنیادی مقصد تھا وہ ہر نبی کا سیم تھا، اور بنیاد جو تھی وہ توحید تھی، وہ وحی جس کے ذریعے میسج ملتا اور مکمل ایمانداری کے ذریعے پہنچا دیا جاتا. گو کہ اگر نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ کی عبادت کرو، دوسرے نمبر پہ اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، تو ان سے مراد کیا ہے ان کی؟ کہ اگر دیکھا جائے تو ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے قوم کی طرف آتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. سورہ النساء کی آیت ہے. کیا مراد ہے یہاں پر بھی؟ یعنی اس رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. گو کہ یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی کی یہ احکامات کو ماننے کی یہ ایک روش ہے جس کو اپنانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بِإِذْنِ اللہ، رسول اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اب یہ سورہ النساء آیت نمبر 80 ہے. جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی تو اس نے گو کہ اطاعت کی اللہ کی. اب رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور ان کی تبلیغ کو دیکھ لیں تو یہ مکی دور تھا، اور اس وقت اس سورہ کا نزول ہوا اور سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا. اور اس ذکر کے ساتھ ان حالات میں جو ابتدائی نیو مسلمز تھے ان کو کس طرح سے حوصلہ ملا، اور جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے یا دین حق کو قبول نہیں کر رہے تھے ان کے لیے کس طرح سے نصیحت ہے، یہ آیات ہمارے سامنے ہیں. اب نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر یہاں پر ہے، اور اگلی آیت میں دیکھیے گا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا. اب یہاں پر دیکھیں یغفر لکم ذنوبکم، یہ ذکر نہیں ہے کہ تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کچھ چینجنگ ہے آیت میں. یغفر لکم من ذنوبکم، چینجنگ سے مراد مطلب احتیاط الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی سب کے سب گناہ معاف ہونے کی ضمانت نہیں، البتہ کچھ گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے. اور اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو جسے چاہے گا اور جب چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے تنازعات کے حوالے سے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے رہے گا. تو وہ برائیاں گو کہ جن کا تعلق انسان کے اللہ کے ساتھ معاملات سے ہے، تو ایمان لا کر اور سچے دل سے توبہ کر کے تمہاری ان کے لیے معافی ہے. لیکن حقوق العباد میں سے تم جس کو جب تک اس معاملے کی تلافی نہیں کر لیتے معافی نہیں ہے، لہٰذا یغفر لکم من ذنوبکم سے ہم اس طرح سے تعویل لے سکتے ہیں. بہرحال اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اس سے معافی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے درگزر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے حقوق اگر تم تلف کیے ہوئے ہو تو ان سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اخلاقی برائیاں ختم ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے معاشرتی حقوق دیں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں. پھر ذکر ہوتا ہے وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک. یعنی اگر تم لوگ اللہ کو معبود مانتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو گے اور میرے احکام کی تعمیل کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مدت کے لیے تمہیں بحیثیت قوم دنیا میں زندہ رہنے کی مزید مہلت دے دے گا. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مہلت بھی ایک معین مدت تک ہی ہوگی.
اور اس معاملے میں اللہ کے قوانین بہت سخت اور اٹل ہیں۔ تو جب کوئی قوم اپنے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے اور اسے غور و فکر کرنے کے لیے جو مہلت دی گئی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اس قوم کو نیست و نابود کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیتا ہے، پھر کوئی طاقت اس کے فیصلے کو مؤخر نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے، وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے محنتیں کی، خود کو کس طرح سے مشقت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، قوم کو دعوت اور تبلیغ کرتے اور پیغام حق سناتے ہوئے 9 صدیاں بیت گئیں، لیکن قوم اس دعوت حق پر کان دھرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ جب آپ کو ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو عرض پیش کی اس کا ذکر یہاں اگلی آیات میں ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح نے عرض کی پروردگار میں نے تو اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اس دعوت نے تو ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، یعنی میری شب و روز کی دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جتنا میں ان کو پکارتا گیا یہ اتنے ہی زیادہ دور بھاگتے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یاد رہے کہ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے منافقین کے اعتبار سے، اور یہ معاملات مکہ میں بھی ہوئے، اور سیم ان معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تاکہ اہل ایمان سمجھ سکیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، نافرمان لوگ ہیں وہ کس طرح سر چڑھ کر بولتے ہیں، کس طرح وہ اسلام کی راہ میں رورے اٹکاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا اس آیت میں صاف ذکر، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے استکبار یعنی تکبر کیا، اور بہت زیادہ تکبر کرنا۔ اصر یصر اصرارا کے معنی کیا ہے؟ اپنی روش پر اڑ جانا، کفر کی روش پر اڑ جانے اور جم جانے کے علاوہ ان کا رویہ اپنے رسول کے ساتھ از حد متکبرانہ تھا۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کو کیسے اپنا پیشوا تسلیم کر لیں جبکہ نچلے درجے کے لوگ آپ کے تابعین میں سے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کیوں مان لیں، حالانکہ آپ کی بات ماننے والے تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق نچلے طبقوں سے، اس سے ہماری شان، ہماری شوکت، ہمارے لیول میں فرق پڑے گا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے پروردگار پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں یہی فیز آئے تھے، اعلانیہ دعوت بھی تھی، خفیہ تبلیغ بھی تھی، اور سمجھانے کا ہر طریقہ تھا جو دیکھیں ہمارے سامنے آیات موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہوئے بھی سمجھایا، اور تنہائی میں انفرادی ملاقاتیں کر کے بھی ایک ایک کو سمجھاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ تمہیں بخش دیتا ہے تو تمہارے لیے کیا انعامات ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یعنی اللہ کہ تم اگر فرمانبردار رہو گے تو نہ صرف تم آخرت کے اعتبار سے، اخروی انجام کے اعتبار سے بلیسڈ رہو گے، بلکہ اللہ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور ان الفاظ کو اگر ہم دیکھیں غور سے تو یوں لگتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد کسی دور میں اس قوم پر خشک سالی اور قحط کا عذاب آیا تھا، جیسے کہ قوم فرعون پر قحط اور دوسرے عذاب بھیجے گئے تھے، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں بہت قحط پڑا تھا۔ تو ایسے جو عذاب ہیں دراصل رسول کی بعثت کے بعد
متعلقہ اقوام کے لوگوں پر وقتاً فوقتاً اس لیے مسلط کیے جاتے تھے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنے رسول کی دعوت کو سنجیدگی سے لیں۔ تو اب دیکھیں نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ بڑھا دے گا تمہارے مال اور بیٹے، یعنی وہ تمہیں بڑھا دے گا مال اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات عطا کرے گا اور وہ تمہارے لیے چشمے اور نہریں روا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ان کی دعوت کا جو اسلوب اور جو طریقہ ہے وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ابھی سبق یہیں تک رکھتے ہیں، نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔